ठीक है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأولا أحمد الله عز وجل على أن منحنا هذه الفرصة السعيدة، حيث أننا نستقبل في رحاب هذه الكلية أحد العلماء الأفاضل ومن علمائنا الأماثل الشيخ مقصود الحسن فيدي حفظه الله. وقد سبق أن جلسنا مع الشيخ وهو شقيقه الشيخ ظفر الحسن المدني أحد مشرفي هذه الكلية. ومن دواعي السرور والبهجة أن يمنحنا الله عز وجل فرصة أخرى، وهو أن نجلس مع شقيق آخر وعالم من علماء أهل الحديث من علمائنا الشيخ مقصود الحسن فيدي حفظه الله. فنرحب الشيخ في رحاب هذه الكلية ترحيبا حارا ونقول أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله. ثم إن الشيخ من دعاتنا الذين يستفاد منه في الشرق والغرب، والناس يستفيدون منه في حلقاته ودروسه في المملكة، في الجاليات التي يلقي فيها الدروس، ولكن أكثر من ذلك الناس يستفيدون منه عن طريق دروسه عبر يوتيوب وغيرها من التواصل من وسائل التواصل الاجتماعي. ولله الحمد والمنة على أن منحنا هذه الفرصة أن نستقبله ونسمع مواجهة، ونرجو أن ينفع الله بكلامه إيانا جميعا. من الأمور التي أريد أن أنبه عليها، الشيخ من علماء الأفاضل، ولكن الشيخ متعود على أن يتكلم ويلقي محاضرات باللغة الكردية، فحتى يتم النفع والفائدة حتى نستفيد طلبنا من الشيخ كذلك أن يتكلم باللسان الذي يناسبه، واتفقنا على أن يكون الكلام باللغة الكردية. الإخوة الذين لا يفهمون الكردية إن شاء الله مع ذلك يستفيدون، لأن كلام الشيخ ولله الحمد لا يخرج عن حدود النصوص عادة. ما عهدناه كلامه إنما يدور حول النصوص وفي ضوء كلام أهل العلم، وأنتم ولله الحمد طلبة العلم تكفيكم هذه الإشارات من النصوص لتفهموا بقية كلامه. وبهذا إن شاء الله نتغلب على هذه المشكلة الموجودة عند بعض الإخوة، وهو أنهم لا يفهمون اللغة العربية تماما، وغالب الطلاب ولله الحمد يفهمون الكردية. فنرجو أن لا يكون هذا عائقا أو مانعا من الاستفادة من الشيخ. وبعد هذا التمهيد وبعد هذا الاستقبال البسيط، أطلب من الشيخ من شيخنا الشيخ مقصود الحسن فيدي حفظه الله أن يتحفنا بكلمته وينصحنا ويرشدنا إلى ما ينبغي الاهتمام به في سبيل طلب العلم. ونحن طلبة العلم منتسبون إلى كلية الحديث وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء اور پیارے بھائیوں، یہ عصر اور یہ زمانہ دین کی غربت کا زمانہ ہے. یہ عصر اور یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہ زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ زمانہ دین سے لوگوں کی بیزاری اور بے نیازی کا زمانہ ہے. ایسے وقت میں اگر ایک طالب علم، ایک داعی، ایک محدث اور دین کے ذمہ دار کی اگر جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے دین کی مدد، کہ دین کی مدد وہ کس طرح کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے ایک آیت تلاوت کی کہ جزاک اللہ خیر، ہم نے آیت جو رکھی آپ کے سامنے سورہ الصف کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ. اب انصار اللہ کی اہمیت کیا ہے، انصار اللہ کی صفات کیا ہیں، اور کیف ننصر الدین، دین کی مدد کے وسائل اور ذرائع اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں، یہ تین چیزیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات غور کریں، اولا دین کی مدد کی اہمیت کیا ہے، ما ہی اہمیت نصر الدین، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز دین کی مدد کرنے والوں کی صفات کیا ہیں، ما ہی صفات ناصر لدین اللہ، کیا ہے اس کی صفات. اور تیسری چیز کہ ہم وہ کون سے کام ہیں، کون سے ذرائع ہیں جس سے ہم دین کی مدد کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. دیکھیے، پہلی چیز دین کی مدد، دین کی تائید، دوسرے الفاظ میں دین کی دعوت. یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا مشن اور شیوا رہا ہے. دین کی مدد کرنا انبیاء علیہم السلام، ان کے سچے پیروکار اور ان کے سچے متبعین کا یہ شیوا رہا ہے. بلکہ کسی بھی نبی کا سچا پیروکار ہونے کا حقدار وہی شخص ہے جو دین کا مدد کرے، دین کی مدد کا بیڑا لے کر کے اٹھے. خاص کر ایسے وقت میں جب کہ عام طور پر لوگ دین کی مدد سے روگرداں ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ اہل مال، اہل ثروت دین کی مدد سے بیزار نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر ایسے وقت میں کہ بہت سے وہ لوگ جو دین کے دعوے دار ہیں، دین کی مدد کے دعوے دار ہیں، دین کی خدمت کے دعوے دار ہیں، ان کی کوشش بظاہر دین سے بغاوت ہے، دین سے بیزاری ہے، دین کی مدد نہیں ہے. ایسے وقت میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. آپ لوگ کلیت الحدیث کے طلباء ہیں، یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثه اللہ فی امته قبلی الا کان له فی امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. اور آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ
من الایمان حبۃ خردل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کی مدد کس قدر اہم ہے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو دین کے سچے پیروکار ہوتے تھے وہ دین کی مدد کے لیے کس قدر قربانیاں دیتے تھے. مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے اس آیت کے اوپر غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. نتیجہ کیا نکلا؟ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. مسئلے کو سمجھنے کے لیے حتی تکون الصورہ واضحہ ہم یہ دیکھیں کہ من هم الحواریون. هل هم كانوا اہل مال و اہل ثروہ؟ هل كانوا ملوک؟ هل كانوا صاحب الأهمية؟ لا. كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما سموا الحواريين. هذه الرواية وردت في تفسير الطبري وفي بعض الكتب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا صيادين ما كانوا متعلمين ما كانوا علماء ما كانوا أصحاب أموال بل ماذا كانوا هم؟ كانوا صيادين من عامة الناس الذين لا يؤبه بهم. من عامة الناس الذين لا يؤبهم، کوئی اہمیت نہیں دیتا ان کو، بلکہ ان کا نام سن ہی کر کے لوگ ان کو ایک حقیر نظر سے نیچی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انہیں بطور اسوہ کے قدوہ کے پیش کیا. ہمارے لیے بطور اسوہ اور قدوہ کے پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی مدد کے لیے فوراً تیار ہو گئے. اب چونکہ یہ موضوع آ چکا ہے تو میں آپ کے سامنے اسی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبانی یہ بتا دوں کہ آخر ان کی قربانی اور دین کی مدد کس حیثیت سے تھی. دین کی مدد صرف زبان سے نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے. دین کی مدد صرف قلم سے نہیں ہے، حالانکہ یہ اچھی چیز ہے. دین کی مدد تقریر سے نہیں، اچھی چیز ہے. لیکن دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قربانی چاہتا ہے. ابھی بقرہ عید گزری ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانیاں کیا تھیں؟ ذرا سوچیں آپ. ایک سلسلہ کتنی قربانیاں دی ہیں. باپ کی شفقت کی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے. اپنے خاندان، جو خاندان انسان کے لیے مددگار ہوتا اس کی قربانی دی. اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنا وطن جو سب کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس کی قربانی دی. صرف یہی نہیں، جو سب سے تعجب کی بات مجھے قربانی کی نظر آتی ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی عزت اور اپنے آبرو کی بھی قربانی دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ سوچیں آپ لوگ. حالانکہ یہ قربانی انسان جان دینے پر تیار ہو جائے گا لیکن اپنے آبرو پر دھبا نہیں آنے دے گا. وہ کیسے؟ جب مصر کے ظالم بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ اپنی بیوی کو بھیجو، یہ آبرو کی قربانی تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل جیسا مقام ایسے مفت میں نہیں مل گیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں صرف خلیل کس کو کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایسے نہیں مل گیا ہے. یہ قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. ذرا دیکھیں آپ. آبرو تک کی قربان کرنے پر تیار ہو گئے. اسی پر نہیں، 80 سال 90 سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ اکلوتا ہونہار بیٹا دیتا ہے، اس سے کس قدر محبت ہوگی ذرا غور کریں آپ. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انہیں اپنے بیوی کو اور اس بچے کو اپنے سے دور کر دو. آج کل کی طرح نہیں ٹیلی فون میں بات ہوتی رہی، ویڈیو کال ہوتا رہے گا، نہیں. اس وقت کا معاملہ تھا. چھوڑ خط بھی لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، ٹیلی فون تو دور کی بات ہے. اور ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں کوئی نہ انسان ہے نہ انسانی زندگی کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ کوئی موجود ہے. وسائل زندگی موجود ہے؟ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے وہاں پر؟
سایے کے لیے مشکل سے ایک درخت ہے جو وادی کے اندر یتیم بچے کے طریقے سے طرح حرکت کر رہا ہے، بس کوئی چیز نہیں ہے، یہ معمولی قربانی نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ دو. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا بلکہ مزید قربانی چاہیے. یہ وقت ہے کہ بیٹے ہی کو قربان کر دو. تو دین ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ حواریین، ان کی قربانی کیا تھی؟ جن حواریین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور اسوہ کے کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. میرے عزیزو، صرف پڑھ لینا، تعلیم حاصل کر لینا یہ اتنا کافی نہیں دین کی مدد کے لیے. نہیں، ذہنی طور پر آپ کو خاص طور پر اس فتنہ کے دور میں بہت کچھ تیار رہنا ہے دین کی مدد کے لیے، دین کو قربان کرنے کے لیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بعد اچھی نوکری مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے آپ کو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کلیت الحدیث کی آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں تو آپ کو معاشرے میں جہاں جائیں کوئی اچھا مقام ہی ملے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ جب شیخ القل کے پاس سے پڑھ کر کے گئے اور وزیر آباد میں گئے، مسجد میں ٹھہرے، تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ دعوت نابینا تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، نابینا تھے، دونوں آنکھ سے ایک دکھائی نہیں دیتا تھا. بسا اوقات لوگ، ان علاقے کے لوگ انہیں پکڑ کر کے باندھ کر کے جاتے تھے، باہر چھوڑ کر کے آیا کرتے تھے. راستے میں آنے والا کوئی پیر کھول دیتا، رسی کھولتا تھا تو پھر آ کر اسی مسجد میں بیٹھ جایا کرتے. تو دین کی مدد ہم سے کیا قربانیاں چاہتا ہے، دین کی خدمت ہم سے قربانی، ہمیں قربانی دینی ہوگی. تو اس کی ایک مثال میں دے رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ علیہ السلام الى السماء، اس اثر کو سلیم بن عید الحلالی اپنی کتاب الصحیح المسند من اخبار الانبیاء کے اندر نقل کرتے ہیں. الصحیح المسند من اخبار الانبیاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ علیہ السلام الى السماء خرج على اصحابه وهم في بيت 12 رجلا ورأسه يقطر ماء يغتسل ثم جاء. اس لیے کہ اب ان کو یقین ہو گیا شاید ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہو سکتا ہمیں دفن کیا جائے، غسل نہ دیا جائے، لہذا وہ گئے غسل کر کے آئے. فاغتسل ورأسه يقطر ماء فقال أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا. یہ اس عمر کی، جوانی کی عمر کی خصوصیت ہے کہ وہ مستقبل کی فکر کم کرتا ہے، اسی لیے وہ مال بھی زیادہ خرچہ کرتا ہے، وقت بھی زیادہ خرچہ کرتا ہے، جلدی دین کو قبول بھی کرتا ہے، اور مستقبل کے خطرات سے کیا ہے وہ بے نیاز ہو جایا کرتا ہے. لیکن بوڑھا آدمی، بال بچوں والا آدمی ہر بار سوچتا رہتا ہے. تو یہ جوانوں کی یہ صفت ہے. فقام شاب من احدثهم سنا فقال انا فقال اجلس، اس لیے کہ چاہتے تھے کوئی ایسا آدمی جو صاحب حیثیت ہے ان میں سے کھڑا ہو. ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال انا فقال اجلس ثم عاد عليهم الثالثة فقال الشاب انا. جب 3 بار کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نعم انت، فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام ثم رفع عيسى من روزنة فكان في البيت إلى السماء، كان من روزنة كان في البيت إلى السماء. وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه فتفرقوا 3 فرق إلى آخر الأثر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی مثال ہمارے سامنے پیش کرا، نمونہ بنا رہا ہے، ان کی قربانیاں کتنی تھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دین، خصوصاً مسلمان اور بالاخص جو صحیح منہج پر ہیں، ان کے لیے بڑے خطرات ہیں، ان کے لیے بہت ہی خطرات کا سامنا اور بہت ہی مقابلے کی بات ہے. اس لیے اس کے لیے تیاری ضروری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے ان کو بطور نمونہ کے پیش کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی، بلکہ
یہ اس آیت کے اندر جو آیت سورہ آل عمران میں ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرماتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر منہم اے من الجماعہ من الیہود اے کفر الاخذ به وقتله فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. اگر ہم دوسرے نقطے کے اوپر آتے ہیں کہ ما ہی صفات انصار اللہ، ہم اور آیات میں نہ جا کر کے صرف وہی آیات جو حواریین سے متعلق وارد ہے، ہم چونکہ آپ لوگ طالب علم ہیں ہم کچھ صفات کا اسی سے استنباط کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ صفات بہت ہو سکتی ہیں، قرآن اور حدیث میں بہت صفات ہیں، اور آپ لوگ طالب علم ہیں، میں چاہوں گا کہ چند آیتیں اور کچھ احادیث ہیں جس کے اوپر آپ خصوصی طور پر توجہ دیں، خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اگر آپ ربانی نہیں بنے تو کون بنے گا؟ آپ کو کس چیز کا حکم ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا مَنْ هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ مَا هِيَ صِفَاتُهُمْ وما هي الأعمال التي لا بد أن تصدر من الربانيين من هم الربانيون. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کی تقریباً 10 صفات ملیں گی. یہ وقت نہیں کہ میں ان صفات کو آپ کے سامنے ذکر کروں، ایک بار میں دیکھنے لگا توجہ 10 صفات ربانیین کی ملے گی، اور جہاں ربانیین کا ذکر آیا ہے 4-5 جگہ قرآن مجید میں، آپ اگر دیکھیں گے تو ساری صفات آپ کو مل جائے گی. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لہذا ربانی کی ایک صفت یہ ہے کہ عامر بالمعروف وناہی عن المنکر ہوتا ہے. آپ کو ربانیین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کونوا ربانیین کونوا انصار اللہ. تو ربانیین کی صفات کیا ہے؟ اسی طریقے سے یہ فتنے کا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففروا الی اللہ. ففروا الی اللہ ما معنی ففروا الی اللہ؟ ما معنی ففروا الی اللہ؟ ففروا الی اللہ أي ففروا من غضبه وعقابه إلى فضله وإلى رحمته. ففروا من الذنوب والمعاصي إلى التوبة والاستغفار. اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے فرار إلى اللہ کے 3 درجات ہیں. من الجہالة إلى العلم، من الجہالة إلى العلم، ومن التعلق بغير الله، من التعرف بغير الله إلى يقين بالله وإلى تعلق بالله. والثالثة من الكسل هو إلى الجدية والنشاط. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے کیا؟ فرار إلى اللہ میں یہ 3 چیزیں ہمارے اندر پائی گئی تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. اسی طریقے سے یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی کہ کونوا انصار اللہ، اسی طریقے سے بعض وہ حدیثیں جن کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک طالب علم کی، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدا. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فطوبى للغرباء. یہ کیا ہے؟ آیا بطور خبر کے ہے یا بطور دعا کے ہے؟ فطوبى للغرباء یہ بطور دعا کے ہے کہ اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں کس کے لیے؟ غربا کے لیے. اب آخر غربا کی صفات کیا ہیں؟ آج ہمیں کا سب لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم فرقہ ناجیہ اس کے صفات میں ہیں، لیکن غربا کی صفات کیا ہیں؟ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ توجہ دینے کی ضرورت ہے نا کہ غربا کی صفات ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم غربا میں داخل ہیں. ویسے تو ہمارے یہاں ایک جماعتی نے غربا اہل حدیث اپنے نام رکھ لیا ہے. تو اسلام میں نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ عمل اور اپنے 2 صفات پیدا کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ غربا کی صفات کہاں بندہ اپنے اندر پیدا کرے. تو علی کل حال میں یہ طرف آ رہا تھا کہ دین کی مدد کرنے والوں کی صفات کیا ہیں. اگر صرف انہی آیات کو دیکھیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے حواریین کا ذکر کیا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون.
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا من الشاہدین. اس طریقے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. ان آیات پر تھوڑا سا غور کریں آپ. دیکھیے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے پہلی چیز حواریین کی پہلی صفت الایمان کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے. لیکن ایمان کس پر؟ اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, اور کس پر ایمان؟ نہیں, یہ اپنے مشن پر ایمان. دیکھیے آپ لوگوں کو استعمال اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دعوت اللہ ہے نا, دعوت اللہ کے اندر بہت ضروری چیز ہے کہ انسان علم حاصل کرے. کس کا علم؟ دعوت کا علم, مدعو کا علم, مدعو الیہ کا علم, اور وسائل دعویٰ کا علم. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ دعوت کا علم. بہت سے لوگوں سے دعوت کے کام میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دعوت کا علم کا معنی ہے, دعوت کا علم یہ ہے کہ دعوت کی اہمیت کیا ہے, دعوت کی فضیلت کیا ہے, دعوت کا کام نہ کرنے پر ہمارے لیے ہمارا نقصان کیا ہے. مثال کے طور پر دعوت کے علم کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم دعوت کا کام اگر کرتے ہیں تو کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے. اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو کسی پر ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے. اس چیز پر کتنے لوگ توجہ دیتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں ہم نے تقریر کی ایک جگہ, وہاں کیا, تو ہمیں ایک قسم کا غرور رہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. یہ غرور آ گیا, معاملہ کیا ہوا؟ یہ آپ کے اوپر فرض تھا کہ آپ یہ کام کریں, واجب تھا. واجب پر انسان کسی شکریہ کا مستحق ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر میں ادھر نہیں جانا چاہتا, یہ کہہ رہا ایمان کس پر؟ اللہ پر ایمان. یہ حواریین کی صفت میں ہے. اللہ کے رسول پر ایمان اور اپنے مشن پر ایمان کہ ہمارا یہ مشن, ہمیں کام کرنا ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمیں اس کا عوض ملے یا نہ ملے, ہماری تعریف ہو یا تعریف نہ ہو, ہمیں اگر کوئی جگہ نہیں دیتا ہے تو ہم دوسری جگہ تلاش کریں, ہم تلاش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے نا, مکے والوں نے رکاوٹ کی تو آپ ہاتھ بند کر بیٹھے, کیا کروں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. آپ مواقع تلاش کرتے رہے. حج پر جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے ہر سال آپ ان کے خیموں میں جایا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ مشن پر ایمان تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. مکے والوں سے روگردانی آپ نے دیکھی, آپ نے طائف کا سفر کیا. حتیٰ کی سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ یمنا کے اندر خیمے جا کر کہا کرتے ہیں الا رجل يحملني الى قوم لابلغ كلام ربي فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي او کما قال اسلام. یہ ہے نا صحیح سنن ابو داؤد میں حدیث, آپ لوگ کلیت الحدیث کی پڑھ رہے ہیں, ذرا سوچیں آپ. چونکہ مشن پر ایمان تھا. میں یہی چند چیزیں ہیں جس پر توجہ آپ لوگ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز اپنے دھیان میں رکھیں. یہ کام آپ کو کرنا ہے, سب سے زیادہ حقدار کام کرنے کے آپ ہیں, کلیت الحدیث کے طلباء ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے, صفت کیا ہے ان کی؟ اللہ پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اور اپنے مشن کے اوپر ایمان. یہ وہ بنیادی صفت ہے جو ناصر لدین اللہ کے اندر پائی جانی چاہیے. یہ پہلا حکم ہے جو ناصر لدین اللہ کو دیا گیا ہے, اور ناصر لدین اللہ کا پہلا نعرہ ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین و شریعت کا علم اللہ کی مدد کرنے والے کے اندر ضرور ہونا چاہیے. جیسے کہ حال میں کہا کہ دعوت کا علم, مدعو کا علم, جس چیز طرف دعوت دے رہے ہیں اس کا علم, اور ہم کیسے دعوت دیں اس کا علم. ان چاروں چیزیں کا علم ہمارے اندر ہونے چاہیے. دیکھیے دوسری صفت, باتیں اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن میں طول نہیں دے رہا. دوسری صفت جو اسی سے بیان کی گئی ہی ایمان سے, اتباع رسول ہے. وہ کیا ہے؟
اتباع رسول. انہوں نے کیا کہا تھا؟ آمنا باللہ واتبعنا الرسول. اب آپ کہیں گے ہم کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہے ہیں، یقیناً کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن نئی چیز جو ہے آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اتباع رسول کا معنی کیا ہے. ہمارے عموماً خصوصاً ہمارے سلفی حضرات میں اتباع رسول کا جو سب سے بڑا معنی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے عبادات کے اندر. بس عبادات میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، خاص طور پر ظاہری عبادات جو ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. نماز میں کھڑے ہوں تو پیر ضرور ملانا چاہیے، نماز میں کھڑے ہوں کندھے ضرور ملانا چاہیے. آخر ہم تشہد میں بیٹھے تو اپنی انگلی کو اٹھائے رکھیں، حرکت دیتے رہیں یا نہ حرکت دیں، حرکت دیں تو کب حرکت دیں، ہے یہ باتیں کہ نہیں ہیں؟ اس کی اہمیت ہے، لیکن اتباع رسول صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے، اسی چیز کا نام نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ساتھیوں 4 چیزوں میں ہونی چاہیے. اگر کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس طرف اشارہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ اگر تفسیر کتابوں میں جائیں تو یہ کس بارے میں آیت نازل ہوئی؟ مشہور ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں نا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہمارے دین کے اندر عبادات عقائد بھی ہیں، ہے نا، ہمارے دین میں عبادات بھی ہیں، دین میں معاملات ہیں کہ نہیں؟ معاملات ہیں، منغشنا معاملات ہیں نا، کہ عبادت ہے، یہ ہے نا، منغشنا فلیس منا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاقیات، ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بعثت لأتمم، غور کریں آپ، یہ 4 حصے ہیں کہ نہیں؟ حصے عقائد، عبادات، معاملات، اور اگر ان میں کسی میں کوتاہی پائی جا رہی تو ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوئے. ایک شخص ہے عقیدے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، اس کا عقیدہ بہت پختہ ہے، لیکن معاملات میں وہ بڑا کچا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دین میں پورا داخل نہیں ہوا ہے. وہ عبادات میں بہت پختہ ہے، لیکن اخلاق اس کا، اخلاق کی معمولی حیثیت نہیں ہے. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن 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 حسن خلق ہوئی ہے، کیا اس کی تعریف ہوئی؟ وہ تو پائی ہی جا رہی ہے اس کے اندر. لمن حسن خلقہ، یہ تفسیر علماء کی مجھے زیادہ پسند ہے. لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کرے تبھی تو اعلیٰ میں مقام حاصل کرے گا. اور اگر اس کے اندر وہ صفت پائی ہی جا رہی ہے، اس کے اخلاق، اچھے اخلاق پر اللہ نے پیدا ہی فرمایا ہے، تو بڑی اچھی چیز ہے، اللہ پسند کرتا ہے. لیکن اتنے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا تو اس کی کیا کوشش رہی ہے؟ سوچ رہے ہیں؟ خود ہی سوچیں آپ. لمن حسن خلقہ، یہ اخلاقیات میں ہے، یہ عبادت ہے کہ عقیدہ ہے؟ یہ اخلاقیات میں. تو دین ہمارے کن چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا. ایک اور چیز پر غور کریں، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس پر غور کیے ہوں گے. ہمارے عبادات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، عبادات ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں. ایسی عبادات ہیں جو نوافل بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایسی عبادات ہیں جو اہمیت کے حامل، کم اہمیت کے حامل. ہر عبادت اہمیت کے حامل ہے کہ نہیں؟ لیکن ساری کی ساری ہماری عبادت کا حصہ ہیں. ہمارے اخلاق ہے، حسن سلوک، کہیں پر حسن سلوک واجب ہوگا، کہیں پر حسن سلوک مستحب ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہے نا سب کچھ دین کا حصہ. تو اگر ایک شخص فرائض کا بڑا اہتمام کرتا ہے لیکن نوافل میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں مکمل داخل نہیں ہوا ہے. ادخلوا فی السلم، اسی لیے اللہ نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس کا مطلب اگر کوئی آدمی فرائض کا خوب عمل کرتا ہے لیکن سنن میں کوتاہی کرتا ہے تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان پر چل رہا ہے وہ انسان. اس لیے شیطان اس کو دور رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے.
خیر یہ بعض نکات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کا جو مددگار ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا پایا جائے؟ اتباع رسول ہو. اور اتباع رسول کس چیز میں ہے؟ ان چاروں چیزوں میں. عقائد میں بھی عقیدہ کیسا ہو؟ رسول کے بتائے ہوئے طریقے. عبادت کیسی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عبادات میں ایک چیز پر اور جس پر خصوصی ہمارے ان طلباء کو غور کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی اور بڑی کوتاہی ہے، خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم خود اس میں کوتاہ ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ہماری عبادات کی، جن عبادات کا ہم سے مطالبہ ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. اس کی ہم سے جن عبادات کا مطالبہ ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ آپ لوگ عقیدے میں پڑھے ہوں گے. دل کی عبادات، زبان کی عبادات، مال کی عبادات اور ہمارے اعضاء کی عبادات، ہے نا؟ کہا ہے نا؟ یہ 4 صورتیں ہیں نا. دل کی عبادات، زبان کی اور مال کی اور اعضاء کی. اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ جی، دل کی عبادت. اور ہمارے ہاں سب سے کم توجہ دی جاتی ہے دل کی عبادت پر. برا نہ مانیں گے، حقیقت یہی ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیے نماز کے جتنے ظاہری اعمال ہیں ان پر کتنی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. 2-4 شاید ہمارے خان صاحب میں 2-4 چھاپا ہوگا. لیکن ہمارے دل کی ایک عبادت خشوع ہے جو اس کی جان ہے کس کی؟ نماز کی. اس پر کتنی کتابیں چھاپا خان صاحب نے؟ آپ سوچیں، آپ ہے دل کی عبادت نہیں؟ دل کی عبادت ہے. اخلاص دل کی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ آپ کے مکتبات میں اخلاص پر اردو میں خصوصاً کتنی کتابیں موجود ہیں. آپ ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں، آپ بتائیے، سوچیں آپ کتنی کتابیں موجود ہیں. حالانکہ ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص پر تقریر تو ہوتی ہے، لیکن تقریر بھی شاید ہی سال بھر میں کوئی ایک تقریر بھی آپ نہیں سنتے ہوں تو اخلاص پر کسی مولوی صاحب کی. یہ غلط کر رہا ہوں خان صاحب. اور آئی بھی تو درمیان میں ایک سلسلہ آیا اور کر دیا. لیکن اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے مجال کیا ہیں؟ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جا رہا ہے؟ جی یہ ہے ایک سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ ہم کیسے، وہ کون سے کام ہیں جو اخلاص کے اندر مضر مخل ثابت ہوتے ہیں؟ میں ایک مثال دوں آپ کو. آپ مسجد کے امام ہیں اور الحمدللہ سارے لوگوں خواہش رہے کہ مسجد کا امام بنے ہم، ہے نا؟ یہاں سے نکلنے کے بعد کم سے کم کسی مسجد میں خطیب اور وہ بن جائیں، ہر ایک کی خواہش رہے گی. مسجد کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اچھی تقریر بھی کر لیتے ہیں. آپ روڈ پر جاتے رہیں گے تو سامنے والا سے آپ کی امید رکھیں گے کہ وہ آپ سے سلام کرے، آپ اس کو سلام نہ کریں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ امید رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ کیوں امید رکھیں گے؟ کہ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ امام صاحب ہیں. یہ چیز اخلاص کی منافی ہے کہ موافق ہے؟ جی منافی ہے نا. اخلاص کے 4 دروازے ہیں. ابھی ایک مقرر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ایک یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک یہاں بیٹھا. ہر ایک کو تقریر کرنا ہے. ہر ایک کے ذہن میں بات آئے کاش کہ میری تقریر سب سے اچھی ہو جائے. کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ اخلاص منافی کے موافق ہے. جی ایک اور نقطے پر غور کریں. آپ ایک دکان میں گئے، آپ کو کچھ سودا لینا ہے، آپ مسجد کے امام ہیں، آپ چاہیں گے کہ دکان والا آپ کو سستا دے. یہ غلط ہے. کیوں سستا دے؟ اس لیے کہ آپ مولانا صاحب ہیں. یہی بات تو ہے نا. کیوں سستا دے؟ آپ امام صاحب ہیں. یہ اخلاص کے منافی کے موافق ہے. جی تو کبھی ان باتوں پر غور کیا گیا کہ اخلاص کے منافی کون چیزیں ہیں، موافق کون سی؟ کیسے ہم جانیں ہمارے اندر اخلاص ہے؟ اسی لیے ایک تابعی کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک دکان پر گئے. جب دکان پر داخل ہوئے تو ایک اور آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دکاندار سے کہا کہ ذرا دھیان دینا، یہ فلاں مولانا صاحب ہیں، یہ فلاں مولانا صاحب ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ دکان سے نکلے اور سودا نہیں لیا. کہا سودا ہم اپنے عمل سے نہیں لیتے، سودا اپنے پیسے سے خرید رہے ہیں. یہاں فلاں صاحب ان کا کیا دخل ہے؟ تو یہ آپ لوگ توجہ دینے کی ضرورت. قلبی عبادات کیا ہیں؟ وہ اپنے اندر کیسے ہم پیدا کریں؟ آج آپ جانیں قلبی عبادات میں کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر حرص ہے، لالچ ہے،
اور حسد ہے اور بغض ہے اور نفرت یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ایک مسجد کے متولین میں سب سے آگے کون بڑھنا چاہے گا ہم ہو جائیں، جمعیت کا صدر ہم ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قلبی عبادت کے اندر کمی پائی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیزیں، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے کتنا اس پر توجہ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، طالب علم ہے، کہ قرآن مجید میں دل کی، یہ دیکھیے برا نہ مانیں کہ کڑوے گھونٹ ہیں جو ہم نے پیا ہے اور میں جانتا ہوں ہمارے اندر جو کمی ہے اور توجہ نہیں دلائی جاتی۔ قرآن مجید میں دل کی کتنی بیماریوں کا ذکر ہے جی، 8-10 اگر ہم کہا جائے کہ ہاں آپ گنائیے دل کی بیماری، کتنی بیماریاں گنائیں گے دل کی آپ؟ قرآن مجید میں دل کی 27 سے زائد بیماریوں کا ذکر ہے، 1-2 نہیں۔ کتنا؟ 27 سے زائد بیماریوں جو قرآن مجید میں ہے۔ ڈھونڈیں آپ کو ملے گی، اور نہ ملے تو مجھ سے رجوع کے میں بتاؤں گا آپ کو کون کون سی ہیں، اور آیات کے نشاندہی کے ساتھ ساتھ۔ یہ آخر اللہ نے بیکار بنایا ہے؟ صرف اسی لیے تو دل کی کیا ہے، اور دل کی عبادات کی اہمیت ہے۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت واذا فسدت الا وہی القلب۔ آخر یہ توجہات کیوں دلائی جا رہی ہیں ہم کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی جو عبادات ہیں ان کی کیا ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو ساتھیوں غیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ بندہ جو ہوتا ہے متبع رسول ہوتا ہے وہ شخص جو دین کی مدد کا بیڑا اٹھاتا ہے، اور اتباع کے لیے ضروری ہے کہ اتباع کتنی چیزوں میں پائی جائے جی؟ 4 چیزوں میں، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں، اور اخلاقیات میں۔ آج کس قدر لوگوں کو شکایت رہتی ہے، بعض لوگ بعض کبار علماء سے ملنے کے لیے یہاں سے پاکستان گئے، لیکن آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بڑے اہل حدیث کے عالم تھے، چہرہ اترا ہوا تھا۔ کہا کہ اس نے تو ایسے لیٹے ہوئے ہیں، 4 آدمیوں کا پیر دبا رہے ہیں، ہاں اچھا تم انڈیا سے آئے ہو، یہ ہے بس، چائے تک پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ اخلاق میں داخل ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادیہ کے علاقے کا آدمی آتا تھا، اس کے ساتھ بھی آپ کس طریقے سے گھل مل جایا کرتے تھے؟ کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ آپ 1 گھنٹے کھڑے رہیے لیکن ان کے چہرے پر کہیں مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ ایسا لگتا ہے جب تک پیسہ نہیں دو گے جی مسکرائیں گے نہیں۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں، دعوت دیتے ہی نہیں دیتے ہیں کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، ما رأیت اکثر تبسم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ ایک غیر مسلم عمل کرے گا؟ کون عمل کرے گا؟ تو وہی ہے لمن حسن، یہ چیز ہے۔ طبعی اعتبار سے انسان اس کو ہنسی نہیں آتی ہے، لیکن بتکلف ہنسے، اس لیے کہ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اچھے اخلاق کی فطری طور پر کمی ہے تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتباع رسول بھی ایک اس کے لیے ضرور، واتبعنا الرسول۔ تیسری چیز یہ ہے دین پر استقامت اور ثبات۔ یہ ضروری ہے کہ الناصر لدین اللہ، انصار اللہ کے اندر یہ چیز پائی جانی چاہیے۔ انصار اللہ میں یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ وہ دین کے اوپر کیا ہے، وہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو انسان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہتا وہ جلد یا دیر میں فیل ہو جاتا ہے اپنے میدان میں، اللہ کی دین مدد نہیں کر سکتا۔ اور جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مدد کی، استقامت کی کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ لوگ استقامت پر تقریریں کرتے ہیں عربی میں، اردو میں، ہے نا؟ استقامت کی اہمیت کیا ہے؟ استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور شاید کوئی امام ہو جو ان آیات کو نہ پڑھتا ہو، ہے کہ نہیں؟ ضرور یاد رکھتا ہے، چاہے کچھ قرآن، پورا قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو، لیکن یہ آیت ضرور یاد رہے گی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دین پر استقامت
ہمارے اندر پیدا کیسے ہو؟ دعوت بڑا آسان ہوتا ہے نا. دین میں استقامت رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ہم کیسے ثابت کریں کہ ہم دین کے اوپر مستقیم ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ آخر اس آیات میں آپ نے دین پر استقامت کی یہ صفت جو انصار اللہ کی بتائی کہاں سے لی ہے؟ وہ ہم نے کہا ہے نا کہ انہی آیات جو انصار اللہ سے متعلق وارد ہیں میں وہ صفات ذکر کروں. کہاں سے لی ہے آپ نے وہ؟ دیکھیے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے حواریین نے یہ کہا وشہد بأننا مسلمون، یا فرمایا فاکتبنا مع الشاہدین. فاکتبنا مع الشاہدین کے اوپر آپ غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہدین میں لکھ دے، گویا کہ ہم اس کے اوپر برابر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں. اسی لیے جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون فاکتبنا مع الشاہدین. اس سلسلے میں اس سے استفادہ معلوم ہوتا ہے کہ انصار اللہ کی ایک صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے. اور اس موقع پر آپ لوگوں سے میں چاہوں گا کہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ فتن کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کس کے پاس تھی؟ حضرت حذیفہ کے پاس تھی. تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ایک بار ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ اوصنا، یا ابی عبداللہ یا ابا عبداللہ اوصنا. فقال حذیفہ اما جاءک الیقین، اما جاءک الیقین، ابھی تک تمہیں اپنے دین کے بارے میں یقین نہیں، ثابت قدمی نہیں ہے؟ قال بلا وربی، قال ابو مسعود بلا وربی، قال من حذیفۃ فإن الضلالة حق الضلالة ان تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم وان تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. ہے نا، ایک شخص ایک مدت تک امام اور خطیب رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارا پورا خرچہ نہیں چلتا تو اس کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کرنے لگتا ہے. یہ اچھی چیز ہے لیکن اس میں پڑھ کر کے نماز میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ایک عورت ہے ایک مدت تک پردہ کیے رہتی ہے لیکن بعد دیکھتی ہے ہماری مصلحت اس کے اندر نہیں ہے، ہمارے کام میں رکاوٹ ہے تو کیا کرتی ہے؟ پردے کو اتار دیتی ہے. ایک شخص ہے ایک مدت تک دیندار لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر کیا خلل ہے، لہذا ان سے ہٹ کر کے کن کا ساتھ اختیار کرتا ہے؟ بے دینوں کا. ایسے بہت سی چیزیں ہیں. ایک شخص ہے بچپن سے ماشاءاللہ پوری داڑھی رکھے ہوئے ہے، یہ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے بعد رہنے لگا اور کہا کہ بعد علماء نے اجازت دی ہے داڑھی کاٹنے کے لیے، لہذا اس نے کاٹنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے. بالکل شیخ عبد الکریم خضیر رحمہ اللہ کرتے تھے کہ یہ خبیث، یہ کینچی جب ان بالوں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو خراب کر دیتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اما جاءک الیقین، یہی بات کہا کس نے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. قال فإن الضلالة حق الضلالة ان تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم وان تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وإياك والتلون، وإياك والتلون فإن دین اللہ واحد. تو دین کے انصار اللہ، انصار جو ہیں، انصار اللہ جو ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر کیا پائی جانی چاہیے؟ استقامت. اور چوتھی چیز ساتھیوں، شاید یہ آخری چیز ہو، اللہ سے تعلقات کی استواری. بندے کا تعلق بندے سے زیادہ نہ جڑے، بندے کا تعلق اپنی دکان سے زیادہ نہ جڑے، بندے کا تعلق اپنے ساتھیوں سے زیادہ نہ رہے. کس کے ساتھ زیادہ رہے؟ جی، اللہ کے ساتھ زیادہ رہے. دیکھیے اس کا یہ معنی ہے کہ بندہ دکان پر نہ جائے، نہیں، دکان پر جائے لیکن اس کا تعلق کہاں رہے؟ مسجد سے رہے. جیسے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ رجل قلبہ، آپ نے نہیں فرمایا مسجد بیٹھا ہوا ہے، نہیں، کیا قلبہ یعنی اس کو بس یہ سوچے کہ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں ہماری جماعت چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو لیٹ ہو جائے ہماری سنت چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹ جائے. یہ اس کو فکر لگی ہوئی ہو. ورنہ انسان جہاں کہیں بھی ہے، روڈ پر ہے، اللہ کے ساتھ کا تعلق جڑا رہ سکتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ بندے کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
جڑا ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہ آیاتیں جن میں آپ کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے، ان آیاتوں کو آپ پڑھتے جائیں اور غور کرتے جائیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ذرا غور کریں. آپ نہیں توجہ دیا ہے تو آج کے بعد ان آیات پر توجہ دیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا نصفہ او زد علیہ ورتل القرآن. کیوں یہ کام آپ کیوں کیجئے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. گویا بغیر اس کے آپ قول ثقیل کو نہیں برداشت کر سکتے. گویا بغیر اس کے آپ اللہ کے دین کے انصار اللہ نہیں بن سکتے ہیں. آپ انصار اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیوں؟ انا سنلقی علیک. آپ دیکھ لیے قرآن مجید میں جہاں بھی سورہ الدہر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے آخری رکوع کیا ہے؟ انا نحن نزلنا القرآن علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تکن آثما او کفورا. اور آگے واذکر اسم ربک وتبتل واذکر ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا. یہ دیکھیے قرآن کا نزول ہوا ہی اس لیے ہے کہ صبح و شام اس کی تلاوت ہو، رات میں اس کی تلاوت ہو. اسی لیے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، بتائیں آپ نماز کا وہ کون سا حصہ ہے، کون سا جز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ دیکھ لیجیے. فیل ہو گئے سارے لوگ فیل ہو گئے. کوئی ایک تو دوسرا کچھ بتائے. میں بھی دلیل پیش کروں گا حدیث سے بغیر دلیل کے میں کوئی بات نہیں کہتا. قیام کیوں جی؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کر ذرا سوچیں. بسا اوقات ایک رکعت میں کتنا پڑھا ہے آپ نے جی؟ 5 سوا 5 پارہ پڑھا ہے آپ نے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید نازل ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سرگوشی کیجئے کھڑے ہو کر. صحیح مسلم میں افضل الصلاۃ طول القنوت. قنوت کیا ہے؟ طول القیام. دلیل ملے گی نہیں ملی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آپ نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، یہ ہے. یہ کہیے کہ بندے کے لیے دعا کے لحاظ سے، اپنی عرضی پیش کرنے کے لحاظ سے سجدہ ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لحاظ سے، اللہ سے سرگوشی کے لحاظ سے کیا چیز ہے وہ؟ اسی لیے ان دونوں صفات کا ذکر قرآن مجید میں ساتھ ساتھ آیا ہے. پورے قرآن میں دیکھیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. یہ دیکھیے دونوں سے. تو قرآن پر ایمان لانے والے انصار اللہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کیوں؟ اس سے اللہ کا تعلق آپ کا جڑا رہے گا. اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، تعلق جڑا ہے کہ نہیں جڑا ہے؟ سجدے میں دعا کریں کہ اللہ تعلق جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا ہے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں ساتھیوں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو انصار اللہ بننا ہے، آپ کو دین کا داعی بننا ہے. میں صرف ایک واعظ نہ سمجھے کہ میں واعظ کر رہا ہوں. توجہ دیں کہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں کہاں پائی جا رہی ہیں. آج آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ یہ بڑا اچھا مقرر ہے، بہت اچھا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن کتنے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا بہت اچھا عابد اور زاہد ہے. سوچیں آپ، یہ کمی ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر؟ اس کو پورا کون کرے گا؟ رام چرن کون پورا کرے گا؟ جی آپ لوگ پورا کریں. انصار اللہ بننا ہے تو آپ ہی کو یہ چیز کرنی ہوگی، کوئی دوسرا نہیں کرے گا. خیر، علی کل حال 5ویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اٹھنے والا ہمیشہ پر امید ہوتا ہے اور نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سرداروں سے مایوس ہوئے
تو تمام لوگوں سے مایوس نہیں ہوئے، دھوبیوں کے پاس گئے، ان کو دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ سے مایوس ہوئے تو باہر سے آنے والے لوگوں کے پاس کوئی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہر ممکن کوشش کرتا رہتا، آخری لمحے تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ علی کل حال یہ باتیں بہت ہیں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ آخری نقطہ ہمارا آپ کا ہے، وقت ہمارے خیال سے زیادہ ہو رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آخری نقطہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہم کیسے کریں، ایک سوال ہے نا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس عمل کی اہمیت کو محسوس کریں۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت انسان کو معلوم نہیں رہے گی، عربی کا ایک مقولہ ہے من لم یعرف کا لم یثمن کے، عربی کا ایک مقولہ ہے من لم یعرف کا لم یثمن کے، یعنی کیا معنی ہے؟ جو آپ کو پہچانتا نہیں آپ کی قدر بھی نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم روڈ پر چلے جا رہے ہیں، کوئی نہیں پہچانتا، ایک آدمی دھکا دے کے بھی چلا جائے گا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ایک دکان پر جائیں گے، ہم کچھ کہیں گے بھائی لینا ہلو نہیں تو چلے جا، لیکن ہم مسجد میں تقریر کر کے اٹھیں تو راستہ نہیں ملتا ہے چلنے کا۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں خان صاحب؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پہچانتے یا ہم کو پہچانتے نہیں۔ تو اگر آپ جو ہے اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کریں گے، یہ کام اہم ہے، سب سے اہم کام ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ ہے۔ باقی ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کام پر مدد ہو۔ میرے دی کی کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دین بلند۔ تو اگر ہم اور آپ اس چیز کی اہمیت کو محسوس نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم دین کے مددگار بنو، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم معمولی ہوا کرتا ہے جی؟ تمام لوگوں کے حکم سے اوپر کس کا حکم ہے؟ اللہ کے بندے، آپ کا ایک استاد ہے، آپ کے مدرس ہیں، آپ سے کہتے ہیں ذرا ایک باٹل پانی لے کر کے آؤ باہر سے، تو آپ اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ آپ کو واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے تو جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوبارہ اس طرف آپ جائیے کہ دل کی اصلاح کیے تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے۔ اللہ کی آج یہ بڑی کمی ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھانے کی، اپنے بیٹھائے اللہ تعالیٰ کی عظمت۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے تم یہ نہ کہو کہ کون سا گناہ کر رہے ہو، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا اللہ کی عظمت کو تم لوگ نہیں جان رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کیا سمجھ بیٹھا تم نے؟ ایسے جن فقیروں کی طرف تم نے سمجھ بیٹھا کہ اس کی بات مانو یا نہ مانو؟ اپنے نبی سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو اللہ کی عظمت کی بڑی چیز ہے ساتھیوں۔ تو ہم یہ دیکھیں یہ کس کا حکم ہے؟ یہ کونوا انصار اللہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کی اہمیت آپ اس وقت تک نہیں جانیں گے جب تک اللہ کی عظمت، حکم دینے والے کی عظمت کو نہیں پہچانیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ہر آدمی اس کی مدد کا چاہتا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہم چاہتے اللہ ہماری مدد کرے تو ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، لیکن کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے۔ تیسری چیز ساتھیوں دیکھیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا توجہ دیں کہ اس دنیا میں ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم دین کی مدد کریں، ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہماری بقا نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا جی
جی ہاں، اگر آپ نے مدد نہیں کی تو ہم باقی رہیں گے؟ نہیں باقی رہیں گے، ہے نا بات صحیح؟ اس طریقے سے آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کو محسوس کیا، بات ذہن میں آئی بات، لیکن وہ نکل گئی، یہاں پر نوٹ بھی نہیں ہے۔ خیر، علی کل حال دین کی مدد کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ دین کے اس کے اوپر اہمیت کو محسوس کریں کہ دین کی اہمیت کیا ہے اور عمل کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ساتھی اور مددگار تلاش کریں۔ کس کے لیے؟ المؤمن قوی بأخیہ، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے بار بار، المؤمن قوی بأخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک قوی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی لوگوں کو دعوت دی جن کے بارے میں یہ غالب گمان تھا کہ ہمارے ساتھی بن جائیں گے، اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ دیکھیں، ان دنوں پہلے جو لوگ ایمان لانے والوں میں ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، خصوصاً عشرہ مبشرین میں ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کی سیرت۔ تو ایک داعی جو ہوتا ہے کیا ہے؟ وہ اپنے دین کے لیے میدان اور ساتھی تلاش کرتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کہا نا، اللہ کے رسول نے کہا من یحملونی الی قوم، الا رجل یحملونی الی قومی لأبلغ کلام ربی۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے اپنے کیا کرے؟ ایسے ساتھی تلاش کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دین کے لیے قربانیاں دے، جیسے کہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ یہ قربانی دیکھیے ساتھیوں، مالی قربانی بھی ہو سکتی ہے، وقت کی قربانی ہو سکتی ہے، اور نفس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، مال کی بھی قربانی۔ آج صورتحال کیا ہے؟ برا نہ مانیں گے، ہمیں خان صاحب لے کر کے چلے یہاں سے 100-200 کلومیٹر، راستے میں ہمیں پیاس لگی یا چائے پینا ہوا تو ہم گاڑی پر بیٹھے رہیں گے، ہم اپنا ایک پیسہ بھی نہیں خرچہ کریں گے، چاہیں گے کہ جو ہمارے ساتھی وہی جائیں، ہمارے لائیں چائے پلائیں اور یہ کریں۔ یہ بات غلط ہے، یہی صورتحال ہے نا بھائی۔ کیوں ہم پیسہ کیوں نہ خرچہ کریں؟ کیوں نہ خرچہ کریں بھائی پیسہ؟ یہ کوئی ضروری جس کے پاس زیادہ ہو وہی خرچ کرے۔ افضل الصدقۃ جہد المقل، یہی ہے نا، افضل الصدقۃ جہد المقل۔ جہد المقل کی کیا معنی ہے؟ جی، کم مل رہا ہے، کم کما رہا ہے، لیکن اس میں سے کوشش کر کے نکالتا اور صدقہ کرتا ہے۔ تو ہم دین کے لیے مال کی بھی قربانی دیں، نفس بھی قربانی دیں، اور وقت کی بھی قربانی دیں۔ اسی طریقے سے نفس کی بھی قربانی ہے، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں۔ ہاں، ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے ساتھیوں، ہم اپنے عمل اور شعائر کے اظہار کے ذریعے دین پر عمل کریں تاکہ ہم دین کی مدد کریں۔ ہم اپنے عمل اور شعائر کے اظہار کے ذریعے، اسی لیے ان انصاریوں نے کیا کہا تھا؟ حواریین نے واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کر لی۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟